السلام. شیخ آپ کی آمد پہ شکریہ. بہت اچھا لیکچر رہا آپ کا. میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں ہمیں قائم رہنے کے ساتھ ساتھ بدعت، شدت، شرک کی تمام چیزوں سے کس طرح بچا جائے؟ بدعت، شرک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے سے کون سا شرک، کون سی چیز کی بدعت ہو جاتی ہے. تو اس تمام چیزوں سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب. فائنل سوال کیا کہ شرک اور بدعت سے ہم کیسے بچے؟ تو بس میں جو پچھلا جواب تھا وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کو علم نہیں ہے، کہ علم کی کمی ہے دین کے معاملے میں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال، چھوٹی سی بات سمجھیں کتنی علم کی کمی ہے. اور باقی آپ نے جو ایمان کا پوچھا، شرک بدعت، یہ تو ایک بڑی بات ہے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایک شخص نے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا. ایک شخص نے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا. جب وہ کھا لیتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے، وہ جا کے کسی سے پوچھتا ہے تو ابا بولتے روزہ ٹوٹ گیا، امی بولتے نہیں ٹوٹا، پڑوسی بولتا ٹوٹ گیا، اڑوسی بولتا ادھر والا نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، بڑے صاحب بولتے یہ ہو گیا، بچے بولتے یہ نہیں ہوا. پورا دن روزے کو کشمکش میں گزارتا ہے، ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اتنا بیسک نالج بھی نہیں ہے کہ انجانے میں کوئی چیز کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں غلطی ہو گئی، مطلب رکعتیں کتنی پڑی یاد نہیں ہے تو سجدے سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسا کرنا طریقہ نہیں پتا. نماز سے فارغ ہو گئے، کسی ناکے کا ایک رکعت چھوٹ گئی تھی تو سجدے سہو کرنا ہے، پتا نہیں ہے. نماز میں رکعتیں زیادہ ہو گئی، 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھی، 2 کے بدلے 3 پڑھ لی، تو اس کا سجدے سہو کیسا ہے؟ تو سب سے اچھا طریقہ بولے پوری نماز ہی دہرا لو، کمپلیٹ نماز کو پورا پڑھ لیتے ہیں. تو گویا سجدے سہو کا طریقہ نہیں پتا کہ نماز میں غلطی ہو یاد آئے تو کیا کرے، نماز کے بعد کوئی یاد دلائے تو کیا کرے، ایکسس میں نماز پڑھ لی تو کیا کرے. 3 طریقے نہیں پتا. مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہمیں بیسیکلی علم نہیں ہے. تو شرک بدعت بھی یہی ہے، لا علمی، علم کی کمی یا جہالت جس کو کہیں گے. علم کا الٹ جو ضد ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے. تو جہالت کی بنیاد پہ یہ تمام چیزیں آتی ہے. تو سب سے پہلے علم کے چراغ کو ہم کو جلانا پڑے گا. تو جہالت کی، شرک کی اور بدعت کی جو اندھیریاں ہیں یہ خود بخود انشاءاللہ عزیز دور ہو جائیں گی. تو میں یہ کہوں گا علم آپ پھیلائیے، لوگوں کو آگاہ کیجیے، نالج دیجیے، ان کا کتابوں سے رشتہ جوڑیے، تقریروں کے ذریعے ان تک علم پہنچائیے. تو بدعت اور شرک سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے بدعت اور شرک ہوتا کیا ہے وہ معلوم ہو، اور بچنے کا طریقہ ہے معلوم ہو، وہ علم کے ذریعے بہرحال ہو سکتا ہے انشاءاللہ.